السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کی بہت اہمیت اور بہت ضرورت بھی ہے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان اس موضوع کو سمجھیں، اور وہ ہے قانون وراثت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری دین اور ہماری شریعت تین ایسے علوم ہیں جن کو فرض قرار دیتی ہے۔ ایک ہے قرآن کا علم، دوسرا ہے سنت کا علم، اور تیسرا ہے وراثت کا علم۔ یعنی کہ یہ تین علوم ایسے ہیں جو ہر مسلم کو آنے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی یقیناً اس طرز پہ چلا سکے اور گزار سکے کہ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو زمین پر اتارا ہے۔ اور پھر ہماری زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے بلکہ ہم نے آگے بھی ایک منزل طے کرنی ہے، اور ہر انسان چاہے گا کہ وہ وہاں بھی کامیاب ہو۔ علم وراثت کیا ہے؟ یہ بیسکلی انسانوں کا انسانوں پہ جو حق اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ حقوق کی بات کرتے ہیں قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسلم کی فوت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت رکھتے ہیں کہ بعد والوں کے لیے وہ کیا چھوڑ کر جاتا ہے اور کس طرح بعد والوں کو اس کے مال کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ النساء، اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکیں گے، آیت نمبر 11 سے 14 میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ مل جائے گا، اور پھر ہر انسان اپنے رشتوں کے تحت پھر چاہے تو کسی علم والے سے جا کر اس کے اوپر مزید معلومات لے سکتا ہے۔ میں صرف آپ کے آگے بنیادی باتیں رکھوں گی، اور وہ یہ ہے، جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو اس کے مال میں سے جو سب سے پہلی چیز نکالنے والی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی جو تکفین اور تدفین کا جو مال ہے وہ نکلے گا، یعنی کہ اس کی جو میت کے حوالے سے کفن اور قبر کا انتظام ہے وہ اس کے اپنے مال سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اسی کے گھر میں سے یا رشتوں میں سے کوئی اس کے لیے اس کو صدقہ کرتے۔ دوسری چیز ہے کہ کیا اس پر کسی کا قرض عائد تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کی وفات پر یہ سوال پہلے پوچھا کرتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو پھر اس کے مال میں سے پہلے قرض نکالا جائے گا، اس لیے کہ یہ کسی دوسرے انسان کا حق ہے جو اس کو ملنا لازم ہے۔ اس قرض میں بے شک کہ اس انسان کا پورا مال خرچ ہو جائے، لیکن پہلے قرض نکالا جائے گا۔ اسی قرض میں اگر فار ایگزامپل ایک شوہر ہے جو فوت ہوتا ہے اور اس نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا تھا، تو وہ اسی قرض میں سے اس کا حق مہر پہلے نکلے گا، یا پھر اس نے زکوٰۃ اپنی زندگی میں ادا ہی نہیں کی تھی، تو جو زکوٰۃ اس کی بنے گی وہ اسی قرض میں سے نکلے گی کہ پھر یہ اللہ کا حق تھا جو اس کو دینا تھا، اس کے ذمے ہے۔ تیسری چیز آتی ہے وصیت۔ وصیت جو ہے یہ فرائض میں سے تو نہیں ہے، نفلی ہے، آپ چاہیں تو اپنے لیے لکھیں، چاہیں تو نہ لکھیں، لیکن اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں وصیت لکھنے کا تو پھر اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وصیت کن کے لیے ہوگی؟ ہر اس شخص کے لیے جو وراثت کے تحت مال نہیں لے گا۔ مثال کے طور پہ میرے ماموں ہو سکتے ہیں، میرے چچا، یا میرا کوئی دوست، یا میرا کوئی پڑوسی، یا میرا کوئی ملازم، یا کوئی ادارہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو وراثت سے نہیں ملے گا۔ اور کتنا میں دے سکتی ہوں؟ تو میں اپنی جو ٹوٹل مال ہے میرا، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1/3 یعنی 1/3 تک کی اجازت دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی کہ اگر 1/4 بھی ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن 1/3 سے آپ زیادہ نہیں دے سکتے۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ پورا ہی مال وصیت کر دیا اور پیچھے وراثت سے ملنے والوں کا حق مارا جاتا۔ اور وصیت میں آپ کے پاس یا تو لکھی ہوئی موجود ہو یا پھر 2 عادل گواہ اس پر موجود ہوں۔ اسی طرح اگر وصیت شریعت کے مطابق ہی لکھی گئی ہے اور بعد والے اس وصیت کو بدل دیتے ہیں تو پھر گناہ بعد میں بدلنے والوں پر ہوگا، اور اگر وصیت شریعت کے مطابق غلط لکھی گئی ہے تو بعد والے اگر اس کو درست کر دیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں آتا، اور قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں دینا اور موت کے بعد دینا، تو وراثت 4 نمبر پر آئے گی کہ میت کے مال میں سے تدفین کا مال، اسی طرح قرض،
اس کے بعد وصیت، اب جو مال بچے گا اس میں سے اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وراثت کی تقسیم کے لیے آپ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 سے 14 کو تفصیلی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں صرف یہی بنیادی بات بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کو وراثت کے تحت کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورتیں وراثت میں تقسیم بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اسلام نے آ کے اس نظام کو بدلا اور عورت کو وہ مقام دلوایا جو اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اس کا بھی حق ہے وراثت میں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شوہر فوت ہوتا ہے تو اس کی بیوی وراثت کی حقدار ہوگی۔ اگر بچے ہیں تو بچوں میں سے بیٹا بیٹی ہیں تو وہ 2 حصہ لے گیا بیٹا، 1 حصہ لے گی بیٹی، اور 1/8 جو ہے وہ بیوی کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اولاد ہی نہ ہوتی، صرف بیوی ہوتی، تو پھر وہ 1/4 لے جاتی۔ اسی طرح آپ اور بہت سے اس کے جو مختلف عدد ہیں وہ آپ تفصیلی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے خود اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور ان کو اللہ نے حدود کہا ہے اور فرما دیا ہے کہ ان حدود کے اندر رہنے والا تو کامیاب ہے، لیکن حدود سے باہر نکلنے والا یعنی کمی اور زیادتی کرنے والے پر اس کا بوجھ آئے گا۔ اور یہاں تک میں نے تو پڑھا ہے کہ ایک شخص کی 60 سال کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں اگر وہ اس قانون وراثت پہ بعد میں کوئی ایسے فتنے فساد چھوڑ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک میت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے گھر میں، تو کرنے کے کاموں میں سے جلدی کس کام میں دکھانی چاہیے، وہ ہے وراثت کی تقسیم میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کی جائے؟ جو بھی چیز ہو، کم ہو یا زیادہ، اس ساری چیز کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لکھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کی کل مالیت ہی 1 لاکھ بنتی ہے۔ پھر آپ اپنے گھر میں رشتے دیکھیں گے کہ جن کو دینا ہے، اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں باپ زندہ ہیں، یا پھر وہ کلالہ تھا، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے کے بعد جو جس کا حق بنے گا وہ حق اس کو دے دینا چاہیے۔ بہت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سننے میں ملے گا کہ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، یا بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو والدین نے شادی کے ٹائم پر جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا تو یہ تو اپنا حق لے گئی ہیں۔ تو یہاں سے میں یہ فرق واضح کرنا چاہوں گی کہ زندگی کا دیا ہوا اور موت کے بعد دیا ہوا، ان دونوں میں فرق ہے۔ زندگی میں دیا ہوا ہبہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک زمین کا ٹکڑا اپنے ایک بیٹے کو میں دینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری اور اولاد بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے تو اور بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہی جو اس بچے کو دیا ہے اتنا ہی دوسروں کو بھی دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتنا آسان سا سوال لیکن بہت جامع اور بہت گہرا، آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر زندگی میں مجھے دینا تھا اپنے مال میں سے بحیثیت والدین، تو میں بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کروں گی۔ اب ہبہ کرنا ہے تو برابر ہوگا، بیٹی کو بھی وہی دیا جائے گا جو بیٹے کو دیا جائے گا۔ ہاں، ایک دفعہ میں فوت ہو گئی تو پھر بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ کوئی بھی بعد میں اگر یہ کہے گا کہ نہیں بیٹی کا تو کوئی حصہ نہیں کیونکہ اس کو جہیز میں مل گیا، تو یہ کہیں بھی کسی کتاب، قانونی کتاب اسلامی کسی بھی فقہی کتاب میں آپ کو یہ مسئلہ ملے گا ہی نہیں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ انسانوں نے قانون نہیں بنائے، شریعت کے قانون اللہ اور اس کے رسول نے بنائے، اور ہم سب پر لازم آتا ہے کہ ہم اس کو من و ان سمعنا و اطعنا کریں، اس لیے کہ اس کا خمیازہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، اور یقیناً یہ کسی کے حق میں کمی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو وراثت کے حوالے سے بہت سے مختلف قسم کی ظلمانہ مثالیں مل جائیں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اور یہاں تک کہ اگر میرے گھر میں میرے مال کی تقسیم پر رشتوں میں جدائی پڑ جائے گی تو پھر مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میں رشتوں کو جوڑوں، کہیں اگر مال پہ تھوڑا سا مجھے کمپرومائز بھی کرنا پڑے تو میں کر لوں، لیکن میں رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاؤں، اس لیے کہ بہرحال رشتوں کا جڑنا وہ کہیں بہتر ہے کہ اس مال کی وجہ سے رشتوں میں جدائی پڑ جائے۔ تو جو گھر کے سربراہ ہیں، مثال کے طور پہ بیٹی بڑی ہے یا بیٹا بڑا ہے، یا اگر شوہر فوت ہوا ہے تو گھر کی بڑی والدہ ہیں، تو پھر سب کو مل بیٹھ کے شریعت کے مطابق اور بہت حوصلے کے ساتھ اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ اس سلسلے کو پورا نبھانا چاہیے۔ اور یقیناً یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ یہ ہم پر فرض عائد کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر خود ترتیب اللہ نے کسی پہ چھوڑی ہی نہیں ہے۔
اللہ نے خود اس کی ترتیب بتا دی ہے۔ تو لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ اس کو سننے کے بعد ہم سب اپنی ہی زندگی میں، بعض اوقات لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں ابھی ہی دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا واقعی بچوں کو حصہ مانگنا چاہیے اپنے والدین سے؟ اولاد تو خود اپنے والدین کی ہاتھ کی کمائی ہے، اب یہ والدین پر ہے کہ وہ زندگی میں دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اولاد ماں باپ پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتی کہ آپ لازماً مجھے دیں، یہاں پر یہ ڈیسیژن والدین کا ہے۔ چاہیں تو دے دیں، ہبہ کر دیں، لیکن پھر ہبہ کریں گے تو بیٹا بیٹی کو برابر دیں گے، اور اگر ہبہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے نام پر سب کچھ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر وفات کے بعد جس طرح سے قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ اس ترتیب پر سب کو دے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ جو بنیادی سوال تھے ان کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے۔ آپ کے لیے دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔